عباسی صاحب کو دیکھا جائے تو خاصا وہ ہر جگہ پہ مسلم لیگ نون سے ناراض ہی نظر آئے۔ تو ان نے کہا جی کہ یہ کہہ لیں کہ یہ حکومت بنی ہوئی تھی پی ڈی ایم، تو اس کے اوپر وہ کافی ناراض دکھائی دی، اور ناراض تو ناظرین جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جب دھواں دھار خطاب نہیں ہوتا، عقل کی بات کی ہے، دھواں دھاری اس میں کوئی نہیں تھی۔ سے یہ حکومت بنی ہوئی ہے تب سے خاقان عباسی صاحب ناراض رہتے ہیں۔ تو خیر ہم نے بھی تھوڑا سا ان سے سر آپ کا نام لیا جا رہا تھا نگران وزیر اعظم، منہ میں گھی شکر۔ آمین آمین۔ بات آپ کے لیے لے کے آ سکوں، میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور ہمیشہ میں آپ کو یہی کہتا ہوں خبر پہ نظر رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خبر پہ نظر رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے ملک پاکستان میں کیا چل رہا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ناظرین اپنے خبر کی طرف، اور جو آج کی جو خبر ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کل جب آپ کو معلوم ہے 9 اگست تھی، آج یعنی کہ 10 اگست ہے، اور 9 اگست کو یہ جو اپنی ملک پاکستان کی اسمبلیاں تھی یہ تحلیل ہونی تھی، اور یہ کل جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صدر عارف علوی نے ان اسمبلیوں کے اوپر سائن کیے اور یہ تحلیل ہو گئی۔ اور اسی طرح جو ہے کہ اپنی گرانڈ سیٹ اپ کے حوالے سے جو چارہ جوئی چل رہی ہے، جو امید لگائی ہوئی ہے، اور کیونکہ جو کہہ لیں کہ 13 جماعتوں کی کہہ لیں کہ یہ حکومت تھی، پی ڈی ایم تھی، اور اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو ہے ایم کیو ایم وہ بھی نام دے رہی ہے، اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی بھی نام دے رہی ہے، اور دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون بھی نام دے رہی ہے۔ کل سابق وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہی جب میڈیا سے پریس کانفرنس کی یا میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے، تو ان کے جو کہہ لیں کہ جو ان کی بات تھی یا ان کے جو کومنٹس تھے اس کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کی قیادت تھی اس میں کافی غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے، اور خاقان عباسی صاحب کو دیکھا جائے تو خاصا وہ ہر جگہ پہ مسلم لیگ نون سے ناراض ہی نظر آئے۔ تو ان نے کہا جی کہ یہ بدترین جو اسمبلی تھی، آج ملک پاکستان کی عوام کو اس سے نجات ملے گی، اور میں بہت خوش ہوں کہ یہ اسمبلی ختم ہو رہی ہے۔ اور جب اسمبلی کے فلور پہ بھی ان نے جو باتیں کی وہ بھی کافی تنقید کی ان لوگوں نے، کہہ لیں کہ خاقان عباسی صاحب نے اس کے اوپر بھی کافی تنقید، یہ حکومت بنی ہوئی تھی پی ڈی ایم، تو اس کے اوپر وہ کافی ناراض دکھائی دی، اور ناراض تو ناظرین جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ جب سے یہ حکومت بنی ہوئی ہے تب سے خاقان عباسی صاحب ناراض رہتے ہیں۔ تو خیر ہم نے بھی تھوڑا سا ان سے سوال کیا، جب میں نے ان سے سوال کیا خاقان عباسی صاحب سے جب وہ واپس آ رہے تھے گھر کی طرف جا رہے تھے، تو ادھر ہی ریڈ کارپیٹ پہ کھڑے ہوئے، تو میں نے ان سے کہا کہ سر آج آپ نے بڑا دھواں دار خطاب کیا ہے۔ خیر تھی، انہوں نے کہا جی یہ بات عقل کی بات ہے کہ عقل کیا کہتی ہے، اس کے حوالے سے خاقان عباسی صاحب نے یہ سنیے کیا کہا۔ جی سر آج آپ نے بڑا دھواں دار خطاب کیا ہے، خاقان عباسی صاحب بڑا دھواں دار خطاب کیا ہے، کیا بات ہے، خیریت کی ہے؟ دھواں دھار خطاب نہیں ہوتا، عقل کی بات کی ہے، دھواں دھاری اس میں کوئی نہیں تھی۔ میں نے یہی بات کی ہے کہ اسمبلی اپنی ساکھ بحال کرے۔ ان 5 سالوں میں اس کی ساکھ تباہ ہو گئی ہے، جس طرح پچھلے دور میں بھی ہوا ہے، اور ابھی بھی ہم اس کو بحال نہیں کر سکے ہیں۔ میں نے کہا کہ جو اسمبلی کے ممبران ہیں وہ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ وہ ملک کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور جو اسمبلی دوسروں پر ٹیکس لگاتی ہے اگر خود ٹیکس ادا نہیں کرے گی تو پھر ذرا مشکل کام ہے۔ سر نیشنل آرڈر کے دوران نہیں ہے، اس کا طویل ہو گیا تو امپیکٹ کیا پڑے گا سر؟ کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا۔ طویل کیوں ہوگا؟ طویل الیکشن اگر نہیں ہوگے طویل ہوگا۔ الیکشن نہ ہونے کی وجوہات الیکشن کمیشن ہی بیان کرے گا۔ اگر سر نہیں حلقہ بندیاں ہوئی تو الیکشن نہیں حلقہ بندیاں میرا نہیں خیال ہوں گی۔ 15 ماہ کی کارروائی سے مطمئن ہیں آپ اپنی گورنمنٹ سے؟ وہ تو عوام مطمئن ہے، ہوں گی یا نہیں ہوں گی، مجھے مطمئن ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ میں تو جماعت کا حصہ ہوں نا، میں تو یہی کہوں گا مطمئن ہوں، فیصلہ عوام کا ہوتا ہے۔ سر آپ کا نام لیا جا رہا تھا نگران وزیر اعظم، منہ میں گھی شکر۔ آمین آمین۔ اور جاتے ہوئے خاقان عباسی صاحب کو جب میں نے کہا کہ خاقان عباسی صاحب کیا آپ نگران وزیر اعظم بن رہے ہیں، تو ان نے کہا جی آپ کے منہ میں گھی شکر،
اچھا، اس سے اب کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ خاقان عباسی صاحب پارٹی میں رہنا چاہتے ہیں اور ان کو عہدہ بھی بڑا چاہیے، اور مجھے لگتا ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو ان کا جو کہہ لیں کہ وہ ایک پرائم منسٹر رہ چکے تھے، تو ان کو کہہ لیں کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنتی ہے تو شاید ان کو اپنے لیول کا کوئی رتبہ یا عہدہ نہیں ملا، اس لیے وہ پی ڈی ایم سے کافی خاصا ناراض بھی رہے۔ تو ان نے اس ٹائم بھی کہا، ان کے جو کہہ لیں کہ پیشن گوئیاں ہوتی رہی، انہوں نے کہا کہ میں جی ورکر ہوں، سپاہی ہوں جناب نواز شریف صاحب کا، اور میں ایسے ہی کام کرتا رہوں گا، مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، یہ تو بہت اچھی باتیں تھیں، اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی خوش ہیں کہ خاقان عباسی آئے یا کوئی مسلم لیگ نون کا ہی بندہ آئے نگران سیٹ اپ کے لیے، نگران وزیر اعظم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ہی عمران خان صاحب نے کے پی کے کی اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کی تھی اور عمران خان صاحب رل گئے تھے، اور اس ٹائم بھی اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب اٹک جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ان کو چوتھا روز ہے اٹک جیل میں، اور آج بشرا بی بی بھی ان سے ملنے گئی تھی، اور بشرا بی بی کو بھی اٹک پل کے اوپر، اٹک ناکے کے اوپر تقریباً آدھے سے پونا گھنٹہ ان کو خوار کیا گیا۔ اسی طرح کہہ لیں کہ جو ان کے نعیم حیدر پنجوتا ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب ہم گئے تو ہمیں کافی انتظار کرنا پڑا، اور گھنٹے ڈیڑھ تک ہمیں جو ان سا ہے ویٹ کروایا گیا، پھر 1.5 سے 2 میل تک ہمیں چلایا گیا، تو پھر جا کے کہیں ہمیں عمران خان صاحب کے پاس پہنچایا گیا۔ تو خیر، اس طرح کے ہتھکنڈے جو ہیں آپ کو معلوم ہے قانون کے پاس ہوتے ہیں۔ آج جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی جو درخواست تھی اس کیس کے حوالے سے وہ دی ہوئی تھی، تو اس کے حوالے سے بھی آج عمران خان صاحب کی ہیئرنگ تھی، تو وہ نہیں ہو سکی کیونکہ جو جج صاحب تھے وہ بیمار ہیں اور آج چھٹی تھی۔ خیر، خاقان عباسی صاحب کی طرف واپس جائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح عمران خان صاحب رول رہے تھے اپنی کہہ لیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد، تو اسی طرح خاقان عباسی صاحب اگر آتے ہیں وزیر اعظم، یا مسلم لیگ نون کے کوئی خاص بندہ آتا ہے جو وفادار ہو، تو اس سے مسلم لیگ نون کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہی فائدہ ہو سکتا ہے جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ پوری طرح کہہ لیں کہ حکومت اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہے گا، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کی بھی سوچ ہے، پیپلز پارٹی کی بھی سوچ ہے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جن کا نام دیا وہ ان کے قریبی کزن ہیں، اور جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے خاقان عباسی صاحب کا اور نام آ رہا تھا، اسحاق ڈار صاحب کا آ رہا تھا، یہ اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کی جانب سے ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کہہ لیں کہ تو ظاہری بات ہے ہر جماعت چاہتی ہے کہ ہمارا جو قریبی بندہ ہے وہ وزیر اعظم بنے، تاکہ جو کہہ لیں کہ جو ساری گیم ہے وہ اپنے ہاتھ میں رہے، اور پوری ریس کا جو گھوڑا ہے اس کی لگام جو ہے اپنے ہاتھ میں رہے۔ تو خیر، یہ تھی چند باتیں۔ تو اگر مسلم لیگ نون کا کوئی خاص بندہ آتا ہے تو مسلم لیگ نون اس میں سیف رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، اگر ان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ابھی تک اپنی کرسی پہ قائم ہے۔ ادھر سے بھی کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، ادھر سے بھی کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں آتے تو جناب نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز یہ اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد پھر جو ہے کہ یہ ساری جو ہے صورتحال سامنے آئے گی، پھر الیکشن کی تیاری ہوگی۔ اور یہ میں نے آپ کو پچھلے ہی ویلاگ میں بتا دیا تھا کہ 2023 میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسمبلی نے اپنی مدت پوری نہیں کی، اگر وہ اپنی مدت پوری کرتی تو پھر یہ الیکشن 60 دنوں میں ہوتے، کیونکہ یہ اسمبلیاں تحلیل کی گئی ہیں، تو اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد الیکشن ہوں گے 90 دن کے بعد، تو اس میں بھی قانونی ان کے پاس ابھی چارہ جوئی ہے، اس میں یہ ٹائم پیریڈ بڑھ سکتا ہے۔ اور جو ہے الیکشن خواجہ آصف صاحب نے اور دیگر رہنماؤں کے بھی کہہ لیں کہ ٹی وی پہ ٹاک شو جو تھے اس میں نظر آ گیا کہ جو الیکشن ہیں وہ 2024 میں ہوں گے۔ تو ناظرین، اپنے بھائی سونو سلطان کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔